نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تاردار مدینہ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محبت کے ساتھ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جس دور پہ دنیا نازاں تھی ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھا سینے میں، اور جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی گیا اور ہم برباد بھی ہو ہی گئے۔ خود کو مٹانا یاد رہا، آپس میں لڑنا یاد رہا، دشمن کو مٹانا بھول گئے۔ لاتعداد حمد اس خدا کی جو مالک کی کائنات ہے، حمد اس خدا کی جس نے ایمان کی دولت سے نوازا، حمد اس خدا کی جس نے چاند کو چمکنے کی طاقت عطا فرمائی، حمد اس خدا کی جس نے سورج کو روشنی عطا فرمائی، حمد اس خدا کی جس نے کانوں کو قوت سماعت عطا فرمائی، حمد اس خدا کی جس نے آنکھ کو قوت بصارت عطا فرمائی، حمد اس خدا کی جس نے زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور لاکھوں درود اس نبی پہ جو غریبوں کا آسرا اور سہارا بن کے تشریف لے کے آئے۔ بعد از حمد و ثنا آج کی یہ دوسری ماہانہ درس قرآن کی بزم ہماری جامع مسجد میں انعقاد پذیر ہے، تو جتنے احباب تشریف لے کے آئے میں تمام کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن پاک کتاب نور سے میں نے ایک مختصر سورہ کی تفسیر آپ احباب کے سامنے مختصر ٹائم میں بیان کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، رب کعبہ نے فرمایا کہ تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ کس چیز سے غافل کر دیا؟ تمہیں نماز سے غافل کر دیا، عبادت الہی سے تمہیں غافل کر دیا۔ میرا رب فرما رہا ہے تم غافل ہو گئے، اس دنیا میں تم مگن ہو گئے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں مال زیادہ جمع کرنے کی حرص نے اپنے رب کی بارگاہ میں آنے سے غافل کر دیا۔ ادھر مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، مگر تم مال کے پیچھے۔ مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، مگر تم مال کے پیچھے۔ کبھی اولاد کے خیالوں میں تو میرا رب فرماتا ہے الہاکم التکاثر، میرے رب نے فرمایا تمہیں مال زیادہ جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ صاحب صرف اتنا ہی نہیں، یاران محبت قرآن مجید کی سورۃ الحدید ہے، اس کی آیہ نمبر 20 میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے رب نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کی جو کثرت تم چاہتے ہو نا، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔
یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اگر تم سوچو کہ یہ دنیا کے ساتھ تمہاری حقیقی کامیابی ہے تو تم بھول گئے۔ فرمایا یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی مثال ایسے لے لیجئے جیسے دو بھوکے بھیڑیے ہوں اور انہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بھوکے بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا ایک دولت چاہنے والا، مرتبہ چاہنے والا اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ تو یہ دنیا عارضی، میرے رب نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال زیادہ جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 میں میرے رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال کہیں اللہ کے ذکر سے ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آج یہی حال ہے نا، اولاد کا لاڈ لڈاتے ہوئے ہم نماز پڑھنے نہیں آتے۔ دکان پہ کھڑے ہیں جی نماز پڑھنے جاؤں گا تو کچھ گاہک آ کر واپس چلے جائیں گے۔ دولت کما رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کی یاد میں نہیں آ رہے، اولاد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مگر میرا رب فرماتا ہے تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہارا مال اللہ کے ذکر سے۔ میرا رب فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرو، اور جن لوگوں کو ان کی اولاد اور مالوں نے ہلاک کر دیا، میرا رب فرماتا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر گواہ ہو جاؤ وہ گھاٹے والے ہو گئے، وہ خسارے والے ہو گئے، وہ نقصان والے ہو گئے۔ کون لوگ؟ جن کو ان کے مال نے، جن کو ان کی اولاد نے ہلاکت میں ڈال دیا، وہ اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتے، اولاد کے پیچھے پڑ گئے، وہ اپنے مال کے پیچھے پڑ گئے، ضرب دو کے چکر میں پڑ گئے۔ 2 ہیں تو 4 ہونے چاہیے، 6 ہے تو 12 ہونے چاہیے، اگر 1 مربع زمین ہے تو 2 مربع ہونے چاہیے، اگر میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی ہونی چاہیے۔ انہی چکروں میں وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے۔ تو میرا رب فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تمہارا رب فرماتا ہے یہ خسارے والے ہیں، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ گھاٹے والے ہیں۔ آئیے یاران محبت، آج ہم اپنی زندگی میں یہ محاسبہ کریں، کہیں ہم تو خسارے والوں میں نہیں کھڑے ہو گئے، کہیں ہم اس صف میں تو نہیں کھڑے ہو گئے جو گھاٹے والے ہیں، جن کو میرے رب نے یہ قرآن حکیم میں، ہم کہتے ہیں نا قرآن حکیم، یہ قرآن حکیم ہے، زبان سے کہتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے، حکمت اس میں ہے، ہماری بیماریوں کا علاج اس میں ہے، زبان سے کہتے ہیں قرآن حکیم ہے۔ کبھی عملی طور پہ اس بات پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں کہ قرآن حکیم ہے، ہم قرآن کی باتوں کو مان لیں، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ حدیث پاک ہے نا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا انسان تو کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مال 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک مال تو تم کھا لیتے ہو، جو مال ہم نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، ایک مال وہ جو ہم نے پہن لیا وہ بسیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا، اور تاجدار مدینہ نے فرمایا ایک وہ مال ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، وہ آخرت میں ہمیں نفع بخش ہمارے لیے ثابت ہوگا، ہمیں فائدہ دے گا وہ مال جو ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو میرا رب فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ کب تک؟ فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ قبر کے بارے میں میرے نبی کا ارشاد سن لیں، حضور نے ارشاد فرمایا حفرۃ من حفر النیران او روضۃ من ریاض الجنہ، میرے نبی فرماتے ہیں یہ جو قبر ہے نا، یا دوزخ کے گڑھوں سے یہ گڑھا ہے، یا جنتی باغوں سے باغ ہے۔ آج جب سونے لگے تو اتنا ضرور سوچ کے سونا، کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میری جنت، میری قبر میری جنت کا باغ بن جائے گی؟ یاران محبت، سوتے وقت یہ سوچ کے سونا، کیا میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں جب میں قبر میں جاؤں گا تو میں سرخرو ہو جاؤں گا؟ سوچ کے سونا، جب میں قبر میں جاؤں گا تو کیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟
میرے پاس اتنی اچھائیاں ہیں، کیا اتنی حسنات میں نے جمع کر لی ہیں، میں اپنے رب کے سامنے جاؤں گا تو کامیاب ہوں گا، اگر نہیں تو موت میں شاید ابھی وقت باقی ہے۔ ہر آنے والا دن جو سورج طلوع ہوتا ہے تجھے اور مجھے آوازیں دے کے کہتا ہے اللہ نے تجھے پھر سے موقع دے دیا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تجھے اور مجھے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ نے تجھے پھر سے مہلت دے دی، تیری زندگی میں ایک سورج پھر سے طلوع ہو گیا، ایک امید کا سورج اور آ گیا، اللہ کی عبادت کر لے، منا لے اپنے رب کو۔ مگر ہم وہی بات الہاکم التکاثر، ہمیں تو مال زیادہ جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا، ہم بھول گئے۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ پڑ گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے اس رازق کا کچھ خیال ہی نہیں۔ اللہ کا خیال نہیں ہے جو رزق دینے والا ہے، تو اللہ فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، اتنا تک تم غافل رہ کہ تمہیں قبروں کے منہ دیکھنا پڑ گئے۔ آج ہماری آنکھیں بند ہیں نا، تب کھلیں گی جب آنکھیں ظاہری طور پہ بند ہو جائیں گی۔ پہلے کچھ دن میں نے یہ بات عرض کی تھی نا، یہ یقین کی 3 اقسام ہوتی ہیں، بس شارٹ کٹ عرض کر دیتا ہوں بس اشارتاً۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، مرتے ہیں، مرنا ہے۔ عین الیقین جی ہے کہ ہم نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا ہوا ہے، اپنے کچھ یاروں کے جنازوں کو کندھا بھی دیا ہوا ہے۔ عین الیقین یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے باپ کے چہرے پہ مٹی ڈالی ہوئی ہے۔ عین الیقین یہ ہے کہ دادا کی قبر دیکھی ہوئی ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ عین الیقین یہ ہے کہ ہمارے اعزاء و اقرباء فوت ہو گئے، آنکھوں سے دیکھا کہ ان کو کفن پہنایا گیا، انہیں قبر میں اتار دیا گیا، منو مٹی کے نیچے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے۔ یہ عین الیقین ہے۔ اور یاران محبت حق الیقین جی ہے، جب اسرائیل تیرے اور میرے پاس آ جائے گا، جب ہم پہ موت طاری ہو جائے گی، یہ ہے حق الیقین، پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی ہی مرنا ہے۔ اور یاد رکھنا جو بھی مرتا ہے نا، دنیا والے یہی سوچتے ہیں کہ یہ مر گیا، فلاں مر گیا جی، فلاں مر گیا۔ جب ہم مریں گے لوگ پھر بھی یہی سوچیں گے لوگ مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ کیا ہم نے نہیں جانا قبر میں؟ میرے رب نے فرمایا نا، کیا تم سوچتے ہو کہ تمہیں ایسے فضولی پیدا کر دیا؟ اللہ فرماتا ہے تم کیا سوچتے ہو تمہیں ہماری طرف لوٹایا ہی نہیں جانا؟ اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، تمہیں مال جمع کرنے کی حرص نے یہاں تک غافل کر دی انسان، جہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ یہ قبر کے بارے میں سن لیجئے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب قبر میں جاتے ہیں تو ان کے چہرے کعبہ شریف سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ اور مولا علی نے فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں آتا جا کے قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، لوگوں کے چہرے پھیر دیے جاتے ہیں۔ ہم تو کوئی فوت ہوتا ہے نا، اس کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف کر دیتے ہیں، منہ کعبہ شریف کی طرف کرتے ہیں۔ اور جب اس کو قبر میں اتارا ہوتا ہے، جو قبر میں اترتا ہے بندہ، اس کو ہم کہتے ہیں یار دیکھ لینا اس کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف اچھی طرح کر دینا۔ مگر یاد رکھیے گا میرا رب فرما رہا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ مولا علی فرماتے ہیں جا کے قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے کعبہ شریف سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ سنیے وہ کون لوگ ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں شرابی جب مرتا ہے نا، اس کا چہرہ بیت اللہ شریف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ آج تو ہماری یہاں خوشیاں یہ شراب کے بغیر ادھوری رہ گئی نا۔ کوئی برتھ ڈے کا موقع آیا تو کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی شادی کے موقع پہ شراب چلا رہا ہے، جی خوشی کا موقع ہے۔ تمہیں میرے نبی کا اسوہ نظر نہ آیا شادی کے موقع پہ؟ میرے نبی کا اسوہ حسنہ ہم کیوں بھول گئے؟ ہماری خوشیاں ادھوری ہوگی، ہم سوچتے ہیں شراب نہ چلے تو شاید یہ ہماری جو محفل ہے یہ بزم میں یہ پوری نہ ہوگی۔ دنیا داروں کی محفلوں میں شراب عام ہوگی، پانی کی طرح بہائی گئی، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ مولا علی نے فرمایا جب شرابی مرتا ہے قبر اکھیڑ کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ بیت اللہ شریف سے پھیر دیا جاتا ہے۔
مولا علی فرماتے ہیں وہ بندہ جو لوگوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، لوگوں کو خریدتا ہے، بیچتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی مریں گے جب ان کے چہرے بیت اللہ شریف سے پھیر دیے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، جا کے کہیں دور دراز کے علاقوں میں فروخت کر دیتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں جب مریں ان کی قبر جا کے کھود کے دیکھنا، ان کے چہرے بیت اللہ شریف سے پھرے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے رب تعالیٰ بیت اللہ شریف کی طرف نہیں رہنے دے گا، ان کے چہرے بیت اللہ شریف سے پھیر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے نا، جب مرے گا اس کا چہرہ بیت اللہ شریف سے پھیر دیا جائے گا۔ یہ نہ سوچے کہ مروں گا میرا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف رہے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں جب جھوٹی گواہی دینے والا دنیا چھوڑ کے جائے گا، قبر میں جائے گا نا، اس کا چہرہ بیت اللہ شریف سے پھیر دیا جائے گا۔ مولا علی نے فرمایا سود لینے والا مرتا ہے تو قبر میں اس کا چہرہ کعبہ شریف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا اور سود پہ گواہ بننے والا سارے اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا سود کا جو گناہ ہے نا، اس کے 70 درجے ہیں، اور جو سب سے کم تر درجہ ہے وہ ایسے ہے جسے کوئی بندہ اپنی سگی ماں سے زنا کرے گا۔ اتنی بری بلا ہے یہ سود۔ اور ہمارے تو ملکی سطح پہ ایسا چل رہا ہے جی، اگر سود نہ چلائیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ ملک ویسے چلے گا جیسے زہرا کے بابا نے چلا کے دکھایا تھا، ملک ویسے چلے گا جیسے صدیق اکبر نے چلایا تھا، فاروق اعظم نے چلایا تھا، حضرت عثمان ذی النورین نے چلایا تھا، مولا علی نے چلایا تھا۔ ملک ایسے چلے گا۔ آج کوئی کتنا بھی ترقی یافتہ ملک ہو، ویسا انصاف نہیں ملے گا جیسا حضرت عمر فاروق نے قائم کیا تھا۔ سودی نظام تو نہیں تھا نا، جیسی خوشحالی تب تھی آج نہیں ہے نا۔ لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک اور امام حسن مجتبی تک دیکھیں ان خلفائے راشدین کی زندگی کو، سود کو کہیں قریب تک بھٹکنے نہیں دیا، مگر اتنا بہترین نظام حکومت۔ اور یاد رکھیے سود کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ جو بندہ سودی ہے نا، سود لینے والا یا دینے والا، جب مرے گا تو بیت اللہ شریف کی طرف سے اس کا چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے، شوہر فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا یا باپ فوت ہو گیا، تو رو رو کے، یاد رکھنا رونے کا تعلق یا آنکھ سے ہوتا ہے یا دل سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہاتھوں سے روتے ہیں، لمبے لمبے ہاتھ کر کے ایسے اونچی اونچی آوازیں زبان سے نکالتے ہیں۔ زبان کا تعلق رونے سے نہیں ہے، ہاتھ کا تعلق رونے سے نہیں ہے، روتی یا آنکھ ہے یا دل روتا ہے۔ نوحہ کرنے والی عورت مولا علی فرماتے ہیں بھائی باپ شوہر کوئی فوت ہوا تو کہتے ہیں مجھے کس کے سہارے چھوڑ گیا ہے، تو اب میں کہاں جاؤں گی؟ تو یہ ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں۔ وہ رب جو ماں کے پیٹ میں رزق دیتا رہا اب تجھے تنہا چھوڑ دے گا؟ اس کے باوجود ناشکری کے الفاظ بولنے والی عورت، نوحہ کرنے والی عورت، مولا علی فرماتے ہیں جب مرے گی تو اس کا چہرہ بیت اللہ شریف سے پھیر دیا جائے گا۔ ان باتوں کی بھی اصلاحات کرنی ہے ہم نے اپنے گھروں میں۔ اس کے بعد فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، اس سے مراد جانوروں کے کھانے کی چیزیں یا انسانوں کے کھانے کی چیزیں۔ مارکیٹ میں چیز موجود نہیں ہے اور ایک شخص مہنگے دام لینے کی وجہ سے وہ سٹاک کر کے بیٹھا ہوئے، اس نے ذخیرہ اندوزی کر لی، تو مولا علی فرماتے ہیں ایسا شخص قبر میں جائے گا تو بیت اللہ شریف سے اس کا چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ ہاں ایسا جائز ہے کہ جیسے گندم کے دن آتے ہیں، گندم کی کٹائی کے، تو وافر مقدار میں گندم مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے، تو ان دنوں میں اگر کوئی شخص سٹاک کر لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں بعد میں سیل کر دوں گا، وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وافر مقدار میں مارکیٹ میں گندم موجود ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مارکیٹ میں اناج مل نہیں رہا اور ایک بندہ سٹاک کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ذخیرہ اندوزی کر لی ہے، تو اس کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں جب یہ بندہ مرے گا تو قبر میں اس کا چہرہ بیت اللہ شریف سے پھیر دیا جائے گا۔ اگلا سنیے کون بندہ، ایک اور ہے جس کا چہرہ بیت اللہ شریف سے مرنے کے بعد پھیر دیا جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جماعت کے ترک کرنے والا، نماز پڑھتا ہے مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا،
جو شخص جماعت کو ترک کرتا جب مرے گا قبر میں جائے گا تو اس کا چہرہ بیت اللہ شریف سے پھیر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا سوچنے کی بات ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، یہ اس کا گناہ ہے، اور جو قریب ہی نہیں جاتا نماز کے، اس کے بارے میں خود سوچ لیجئے گا۔ جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا پھر کیسا عذاب ہوگا، اس کو رب تعالیٰ کیسا عذاب عطا فرمائے گا جو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ یہ تو اس کا گناہ، اس گناہ کی سزا ہے جو جماعت کو ترک کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ مولا علی فرماتے ہیں جب جائے گا قبر میں تو اس کا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف سے پھیر لیا جائے گا۔ تو یاد رکھنا میرا رب فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، تمہیں مال زیادہ جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ قبر کے بارے میں اور سن لیجئے، میرے نبی کا فرمان ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب میت قبرستان کی طرف جاتی ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ اٹھتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اہلہ و مالہ و عملہ، حضور فرماتے ہیں اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا جب وہ لوٹتی ہے اس کا مال واپس آ جاتا ہے، رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، مگر اس کا اعمال قبر میں ساتھ رہ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ پاک کی روایت سن لیجئے، بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ام المؤمنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے تین بھائی ہوں، انسان کا آخری وقت ہو، وہ مرض میں مبتلا ہو، بیمار ہو، تو ایک بھائی کو بلائے اور کہے کہ یار میں بیمار ہو گیا ہوں تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو بھائی کہے یار میں تیری تیمارداری کر سکتا ہوں، تیرا حال چال پوچھ سکتا ہوں، تیری خیریت دریافت کر سکتا ہوں، تجھے میڈیسن لے کے دے سکتا ہوں، ہاسپٹل لے کے جاؤں گا، تیرا خیال رکھوں گا، تجھے کھانا بنا کے دوں گا، تجھے بازار سے فروٹ لا کے دوں گا، تجھے ادویات میڈیسن لے کے دے دوں گا، میں اتنا تیرا خیال رکھوں گا، تو مر جائے گا تیرا جنازہ پڑھوں گا، تجھے کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے قبر تک چھوڑ کے آؤں گا، دفن کر کے آؤں گا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ اس کا بھائی، اس کی مثال رشتہ داروں والی ہے، یہ رشتہ دار ہے۔ اور دوسرا بھائی اس کو وہ بلاتا ہے کہ یار میں بیمار ہو گیا ہوں تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے دنیا تک میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب تو مر جائے گا تیرا اور میرا تعلق ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی مثال مال جیسی ہے، مال کا تعلق انسان کی دنیا میں ہوتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرے بھائی کو بلایا اور کہا کہ میرا آخری وقت ہے، میں بیمار ہوں، تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو تیسرا بھائی کہتا ہے پریشان کیوں ہوتا ہے، جیسے دنیا میں تیرے ساتھ ہوں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہی جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی مثال اعمال والی ہے، اعمال جیسے دنیا میں ساتھ ہوتے ہیں یہ قبر میں بھی ساتھ ہی جاتے ہیں۔ تو میرا رب فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال زیادہ جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لی۔ آئیے اگلی آیت پاک، اللہ فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، ہاں پھر ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا، تم جان جاؤ گے۔ پھر فرمایا، پہلے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان کا ترجمہ اور مفہوم ایک ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، اور میرے رب نے ارشاد فرمایا ہاں اگر تمہیں یقینی علم ہو جائے کس بات کا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، کہ تمہیں ضرور بضرور دوزخ کو دیکھنا پڑے گا، تمہیں جہنم کو دیکھنا پڑے گا۔ یاد رکھنا یاران محبت، آخرت کا میدان ہوگا، آخرت کے دن میں جس شخص کو سب سے کم عذاب ہوگا نا، اس کو آگ کے، دوزخ کے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور وہ سوچے گا کہ شاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ جوتوں کی وہ جلن کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، دماغ بھی کھولتا ہوگا، اس کا بھیجا کھولتا ہوگا۔ یہ جو ہوگا جوتوں والی تپش صرف اس کی وجہ سے، اس ہیٹ کی وجہ سے۔ اور یاد رکھنا وہ سوچے گا کہ سب سے زیادہ عذاب تو مجھے دیا جا رہا ہے۔
میرا رب فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ہاں ضرور و ضرور تمہیں دوزخ کو دیکھنا پڑے گا۔ دوزخ کے بارے میں سن لیجئے یاران محبت، میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جو دوزخ ہے نا، اس کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا وہ کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی، اب اس کا رنگ کالا ہے، یعنی دوزخ کی آگ جل جل کے کالی ہو چکی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ دوزخ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر ایک دوزخی کی شکل دنیا میں دکھا دی جائے نا دنیا والوں کو، تو ساری دنیا کے لوگ اس ڈر کی وجہ سے مر جائیں، لوگ مر جائیں اس کی ہیبت کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے۔ اگر ایک دوزخی کی صرف صورت دنیا والوں کو دکھا دی جائے، اور یاد رکھیے گا یاران محبت، میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دوزخ ہے نا، اس میں جو لوگ جائیں گے ان کو اپنا پیپ پلایا جائے گا، ریشہ پلایا جائے گا، ان کے جسم سے جو پیپ نکلتا ہوگا، جو ریشہ نکلتا ہوگا وہ دوزخیوں کا پینا ہوگا۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر سوئی کے ایک نکے کے برابر، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے نا اس کے برابر اگر دوزخ کو دنیا کی طرف کھول دیا جائے تو حضور فرماتے ہیں ساری دنیا کے لوگ اس گرمی کی وجہ سے مر جائیں۔ یہ دوزخ کا حال ہے۔ اور آخرت والے دن دوزخ کے جو انگارے ہوگے نا وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے جسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں تو اور وہ اڑتے ہوں گے، ایسے دوزخ ہو کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وعدت للکافرین، یہ دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ وہ دوزخ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، اللہ فرمایا کہ اس دوزخ کو تمہیں ضرور بضرور لا ترون الجحیم، تمہیں ضرور بضرور اس دوزخ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور رب کریم نے ارشاد فرمایا ثم لترونها عین الجقین، ہاں پھر تمہیں اسے ضرور یقینی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، عین الیقین کے ساتھ تم دوزخ کو دیکھو گے۔ اور میرا رب فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تمہیں آخرت والے دن تمہاری حق نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مکمل ہوئی سورہ پاک، آخری آیت پہ ایک دو باتیں بس سن لیجیے اور بات کو میں پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے یومئذ، اللہ فرماتا ہے جب وہ دن آئے گا نا یومئذ عن النعیم، جس دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر آخرت والے دن تمہیں تمہاری ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آخرت کا دن ہوگا تو ہر بندے سے سوال ہوگا تمہیں زندگی دی تھی کدھر خرچ کر کے آیا ہے، تجھے جوانی دی تھی کدھر خرچ کر کے آیا ہے، اے بندے تو مال کہاں سے کماتا تھا کہاں لگاتا تھا، اے بندے تجھے اولاد دی تھی کن کاموں میں لگا کے آیا ہے، تیرا مال کن کاموں میں خرچ ہوا، تیری زندگی کن کاموں میں خرچ ہوئی، تیری راتیں کدھر بیتتی رہی۔ یہ سوالات ہم سے ہوں گے، اور یاد رکھنا اگر پہلے سے تیاری کر لی جائے تو انسان آسان رہتا ہے۔ میرے رب نے جب واضح فرما دیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آخرت والے تمہیں ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے گھر کے بارے میں سوال ہوگا، تمہاری دولت کے بارے میں سوال ہوگا، تمہاری گاڑیوں کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے مال کے بارے میں سوال ہوگا، تمہاری بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، تمہاری اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے عہدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میرے رب نے فرمایا آخرت کا دن ہوگا تو تمہیں تمہاری ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تمہیں میں نے کاروبار دیا تھا، کیا اذان کے وقت صرف انہی چکروں میں پڑا رہتا تھا یا کاروبار کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جایا کرتا تھا؟ تمہیں اولاد دی تھی، میرے گھر سے جب ندا آتی تھی تب تو اولاد کے لاڈ لگاتا رہتا تھا یا میرے گھر میں آ کر سر بسجود ہو جاتا تھا؟ تمہیں بزنس مین بنایا تھا میں نے،
صرف تجھے اپنا بزنس یاد رہا یا میری یاد میں بھی مگن رہا؟ تمہیں میں نے طرح طرح کی نعمتیں دی، تجھے جوانی دی، کہیں جوانی کے چکروں میں آ کر اپنے رب کی یاد کو بھول تو نہیں گیا؟ تمہیں میں نے جو کچھ عطا کیا میں اس کے بارے میں تجھ سے سوال کروں گا۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے انسان آخرت کے دن تمہیں تیری ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دعا ہے رب تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم تمام کو نیکیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں حسنات نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری یہ درس قرآن کا شیڈول دینے کا ایک مقصد تھا کہ ہمارے گاؤں کے بالخصوص نوجوانوں کو تربیت دی جائے۔ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے میں خطابی پنجابی میں کرتا ہوں، درس قرآن درس حدیث پنجابی میں ہوتا ہے، کیونکہ اسکول کالج یونیورسٹیز والے نوجوان، تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ان تمام کو ایک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچا سکوں۔ تو آپ کوشش کیجئے آئندہ درس قرآن جو تیسرا ماہانہ درس قرآن ہوگا خود بھی تشریف لے کے آئیے گا، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات کو طوالت نہ دی جائے، بس بات ختم ہوگی اتنے ٹائم تک، یعنی پونے گھنٹے میں ہم محفل پاک کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو آپ خود بھی ضرور تشریف لے کے آئیں، اپنی اولادوں کو لے کے آئیں اور احباب کو دعوت دیں۔ ہر بندہ کوشش کرے کہ وہ 4 5 10 لوگوں کو ضرور دعوت دے اور ان کو ساتھ لے کے آئے، تاکہ ہم قرآن و حدیث کا پیغام خود بھی سن سکیں اور دوسروں تک قرآن و حدیث